بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنی اس عمر عزیز کے اندر یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا تھا کہ اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی اپنی حفظ و امان میں لے لیجئے تاکہ میں رمضان المبارک تک پہنچ جاؤں۔ اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا الی رمضان۔ تو ہمیں بھی اس ماہ مبارک کو پا کر کے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس سے اس ماہ مبارک کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، تو ہمیں اس کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں چند باتیں کرنے کی ہیں اور چند باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کو پا کر کے سب سے پہلے تو ہم یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ سب نیت کر لیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ حضرات بھی کر لیں۔ اور جب انشاءاللہ آج ہماری یہ نیت ہو جائے گی اور ہم سب پختہ ارادہ اور عزم کر لیں گے تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ اس ماہ مبارک میں جو باتیں خاص طور سے کرنے کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ پاک کا ذکر کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ لیا کرو تو اس کے بعد اللہ پاک کو یاد کر لیا کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم نماز ادا کر لیا کرو تو اللہ پاک کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹے، یعنی ہر حالت میں اللہ پاک کو یاد کرنے کا حکم خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ مجدد وقت حضرت حکیم الامت قدس سرہ بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ یعنی ہر حالت میں حتیٰ کہ عین لڑائی کے وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو۔
دل سے بھی اور احکام شریعہ کے اتباع سے بھی کہ وہ بھی ذکر میں داخل ہے۔ لڑائی میں خلاف شرع کوئی کارروائی کرنے سے پرہیز کرو۔ غرض نماز تو ختم ہوئی، ذکر ختم نہیں ہوتا۔ نماز تو ختم ہوئی لیکن ذکر ختم نہیں ہوتا۔ سفر سے یا خوف کی وجہ سے نماز میں تو تخفیف ہو گئی، دیکھیں اللہ رب العزت نے سفر کی وجہ سے سفر میں نماز کو قصر کر دیا ہے نا، خوف کی وجہ سے بھی نماز میں تخفیف ہو گئی تھی، لیکن ذکر اپنی حالت پر ہی ہے۔ تو دوستو، ذکر کے لیے نہ وضو شرط ہے، نہ قبلہ شرط ہے، نہ مصلی شرط ہے، نہ پاکی شرط ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، دکان میں ہوں، راستے میں ہوں، بس میں ہوں، ٹرین میں ہوں، ہوائی جہاز میں ہوں، غرض ہے کہ کہیں بھی ہو، اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کریں، اور یہ بہت آسان کام ہے۔ اس لیے آپ درود شریف پڑھیے، کلمہ طیبہ کا ورد کیجئے، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، یا جس ذکر میں ہمارا جی لگے، دل لگے، جس کی طرف طبیعت مائل ہو اسے پڑھیں۔ تو اس ذکر کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لغویات سے بچیں گے، فضولیات سے دور رہیں گے، اور ہمارا وقت محفوظ رہے گا، ہے نا؟ بندے کا ٹھکانہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو جنت کے ٹھکانہ دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں، لیکن کب؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ درود شریف اگر 1000 بار پڑھ لیں روزانہ تو بشارت ہوگی آپ کے لیے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہ رب العزت جنت میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ دنیا ہی میں اسے دکھا دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ کتنی آسانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے دنیا ہی میں بشارت دے دی ہے، لیکن جس کا دل چاہے کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ ایک بہت آسان درود شریف حضرت مولانا شاہ عبد الحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت شارٹ، بہت چھوٹا لیکن بہت معنی خیز۔ صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ یہ چھوٹا درود شریف ہے، اس میں صلات بھی ہے، سلام بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، اور اگر آدمی اس کی عادت بنا لے تو 1000 بار پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں بھی دور ہوگی درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے۔ ایک آدمی تھے اور شاید وہ سن بھی رہے ہوں، ان کے ہاں حالات کچھ پریشان کن تھے۔ ایک صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ وہ 1000 بار درود شریف پڑھ لیا کریں۔ انہوں نے اس کی پابندی کی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی پریشانی دور کر دی۔ اسی طرح اور ایک آدمی تھے، ان پر بھی بہت سے مقدمات تھے، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف 1000 بار پڑھ لیا کرو، اور الفاظ یہی تھے، یعنی صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ بہت آسان درود ہے۔ اللہ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
لغو فضول بات سے بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اس لیے اس کی مشاقی کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کریں گے تو لایانی سے، فضولیات سے، لغویات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس کی عادت ڈال لیں انشاءاللہ کہ لغویات سے، فضولیات سے، لایانی سے بچیں گے انشاءاللہ۔ علماء نے بچنے کی 2 چیزیں فرمائی ہیں کہ بچنے والی باتوں میں سے خاص طور سے پہلی چیز یہ ہے کہ غیبت، اور دوسری چیز جھوٹ ہے۔ اور چونکہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور سے اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ روزہ ڈھال ہے، لیکن اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ پھاڑنے والی چیز گویا کہ یہ ساری چیزیں ہیں، غیبت ہے، چغلخوری ہے، جھوٹ ہے، الزام ہے۔ تو غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ کسی کی برائی کرے، نہ سنے، کیونکہ جب کسی کی برائی کرے گا تو دل میں برائی آئے گی نا، کسی کا عیب بیان کرے گا تو دل میں عیب آ جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہو، بھلائی کا معاملہ ہو، اچھائی کا معاملہ ہو، اور دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچنا چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ انسان خود اپنے اندر عیب کو تلاش کرے کہ میں خود عیب دار ہوں، اور اللہ اس کی توفیق دے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم سب خیر خواہی کریں، کسی مسلمان کی برائی نہ کریں۔ عیب کسی کے اندر، عیب کس کے اندر نہیں ہے؟ کوئی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، ہر مخلوق میں عیب ہے، خود اپنے میں عیب ہے۔ جب ہمارے اندر خود ہی عیب ہے تو دوسرے کا عیب کیا بیان کریں؟ اگر کسی مسلمان کا ذکر کرنا ہے تو اس کا اچھا ذکر کریں، اس کی بھلائی کا تذکرہ کریں، اور بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ اچھا یا برا کسی کا تذکرہ ہو، کسی کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے تو سامنے والے کے لیے ہم دعا کریں، ہر بھائی کے لیے ہم دعا کریں، اور اگر ہمیں معلوم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوتاہی ہے، مرض ہے، گناہ ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آدمی ایک بار یہ کہہ دے کہ یا اللہ جتنی امت مسلمہ ہیں اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیجئے، تو اس کو امت کی تعداد کے بقدر نیکی ملتی ہے۔ طبرانی شریف کی یہ حدیث ہے۔ اب خود خیال کریں کہ 100 کروڑ مسلمان اگر ہیں تو اس کی دعا کی وجہ سے آپ کو 100 کروڑ نیکیاں مل جائیں گی۔ سوچ لیں کہ کتنا آسان ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ اللہ جتنی امت مسلمہ ہیں اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیجئے۔ اور دعا یہ ہم سب کے بس میں ہے۔ اس وقت تو امت پر سارے عالم میں حالات ہیں، اور اس وقت یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ساری انسانیت پریشانی میں مبتلا ہے، اور یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے، اس سے ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور پھر یہ رمضان جو ہمیں ملا ہے، اس رمضان کو ہم اپنا آخری رمضان سمجھ کر کے گزارنے کی کوشش کریں، اس کی فکر کریں۔ ایک بزرگ کے سامنے کسی نے پوچھا کہ انسان کے لیے عبادت کی کون سی رات ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا کہ مرنے سے پہلے کی رات۔ جوان نے پوچھا کہ کس کو معلوم ہے کہ کب موت آئے گی، اور اس کے پہلے موت کا دن کون سا اس کا ہے؟ کہا کہ پھر جب یہ معلوم نہیں ہے تو پھر ہر رات کو آخری رات سمجھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کر لے اور کوئی گناہ نہ کرے۔
کتنا آسان طریقہ بتلایا اللہ والے نے۔ تو اس وقت میں سارے عالم میں حالات ہیں، اپنے وطن عزیز کے اندر بھی اس وقت کرونا کی وجہ سے ساری انسانیت اور ساری امت پریشان ہیں، اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت اس وقت میں شاید ہم سب سے اتنے ناراض ہو چکے ہیں کہ یہ وائرس کی شکل میں اللہ پاک نے ایک عذاب ہم سب پر مسلط کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج تمام مساجد کے دروازے بند ہے۔ اللہ رب العزت شاید ہم سے اتنے ناراض ہو گئے کہ اللہ رب العزت اب ہمارا چہرہ بھی دیکھنا شاید پسند نہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر سے دور کر دیا ہے، وہ بیت اللہ جہاں اس وقت میں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے طواف اور دعا میں اور عبادتوں میں مشغول رہتے تھے، آج وہ پورا بیت اللہ خالی ہے۔ اس لیے آپ حضرات انفرادی اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، روئیں، اللہ سے معافی مانگیں اور استغفار کی کثرت کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اور جو سالکین ہیں ان کو جو بتلائے گئے معمولات ہیں وہ اپنے معمولات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اہتمام کے ساتھ میں اپنے معمولات کو پورا کریں، اور عبادتوں کا اہتمام خاص طور سے فرض نمازیں ہیں، کوئی نماز ہماری قضا نہ ہونے پائے، سنتوں کا اہتمام ہو، سنت مؤکدہ جتنی نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام ہو، اور خاص طور سے نوافل کا بھی اہتمام ہو۔ آج ہم سب کے سب نوافل سے بہت غافل ہیں، ہم یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نفل تو ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے رابطہ، ایک ہے ضابطہ۔ فرائض کا ادا کرنا یہ ضابطہ ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور رابطہ کرنا ہے اللہ رب العزت سے تو اس کے لیے نوافل کا اہتمام ضروری ہے۔ ہمارے شیخ حضرت بیلگامی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایک مجنون جیسا انسان جو کہ ایک لیلا کی یاد میں ایسا عاشق تھا جو عشق مجازی کے اندر ڈوبا ہوا تھا، کہ ایک شخص گزر رہا تھا، اس کے سامنے وہ مجنو اشعار پڑھ رہا تھا، حالانکہ وہ لیلا کو گالی دے رہا تھا۔ گزرنے والے شخص نے کہا کہ مجنو تجھے معلوم بھی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ تیری لیلا کو وہ گالی دے رہا ہے۔ کہا کہ وہ لیلا کی تعریف کرے یا لیلا کو گالی دے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے تو بس اس لیے میں چوم رہا ہوں کہ وہ میری لیلا کا نام لے رہا ہے۔ تو جب ایک عشق مجازی کرنے والے شخص کا یہ حال ہے تو اس اللہ رب العزت کے بارے میں ہم سب کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے، اور اپنے اللہ سے کیسا ہمارا عشق اور کیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ اس لیے اس وقت میں اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ دوستو نہ جانے آئندہ کا رمضان ہمیں میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس میں نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر بار بار رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے اپنی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ۔ آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، میں بھی آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔